المتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في البريرة، قال لها في بريرة: خذيها فأعتقيها. وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کن سے کہا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا بریرہ کے متعلق: خذیہا، لے لو اس کو اور اس کو آزاد کر دو۔ وکان زوجہا عبدا، بریرہ رضی اللہ عنہا کے جو شوہر تھے وہ غلام تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا، بریرہ کو، کہ چاہیں تو اپنے شوہر، غلام شوہر کے ساتھ رہیں، یا نہیں تو آپ اپنا معاملہ الگ کر لیں۔ وَلَوْ كَانَ حُرًّا، اگر ان کے شوہر آزاد ہوتے، لم یخیرہا، تو ان کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا، ان کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا۔ واقعہ یہ ہے جی کہ بریرہ یہودیوں کے ہاں غلام تھی، یعنی یہودیوں میں سے کسی یہودی کی لونڈی تھی۔ انہوں نے مکاتبہ کیا، مکاتبہ کہتے ہیں غلام اپنے آقا سے کہے کہ میں کچھ رقم آپ کو دے دوں، یا جو کچھ آپ نے میرے اوپر خرچ کیا ہے اگر وہ رقم میں آپ کو ادا کر دوں تو کیا آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ اگر اس کا مالک راضی ہو گیا تو ایک مدت متعین کی جائے گی کہ اس مدت میں تم مطلوبہ رقم لا کر کے ہمیں دے دو تو ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ دیکھیے، کوئی بھی آدمی اپنا مال خود اپنے نہیں بیچ سکتا ہے، یعنی یہ میرا مال ہے، ہم اس کو خود اپنے اوپر کیسے بیچیں گے؟ لیکن شریعت غلامی کو کس طرح سے ختم کرنا چاہتی ہے، دیکھیے، لونڈی ہو یا غلام ہو، یہ مال کس کا ہے؟ اپنے آقا کا، جو اس کا مالک ہے اسی کا مال ہے وہ۔ لیکن شریعت عام قاعدے سے ہٹ کر کے یہاں یہ حکم دے رہی ہے کہ مال اگرچہ تمہارا ہو لیکن تم اس کو خرید سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاکہ لوگ غلامی کی زنجیر سے آزاد ہو جائیں۔ تو یہی بریرہ نے بھی یہی کیا، اپنے مالک سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کچھ متعین کر لیں اور وہ پیسے میں اگر ادا کر دوں آپ کو تو آپ مجھ کو آزاد کر دیجئے گا۔ اسی کو کہتے ہیں مکاتبہ۔ تو مالک اس کے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ پیسے تم ادا کر دو، ہم تم کو آزاد کر دیں گے۔ اب یہ بریرہ آتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہتی ہیں کہ ہماری مدد کیجئے، ہم نے اپنے مالک سے اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان کے جو یہودی مالک تھے ان سے بات کی، تو یہودیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر قیمت دینا چاہتی ہیں تو دے دیں، اور آزاد شرط یہ ہے کہ آپ اس کو آزاد کر دیجئے گا، کیونکہ مکاتبہ ہے، آزاد ہو جائیں گی وہ۔ لیکن ولایت جو ہے وہ ہم لوگوں کے پاس رہے گا۔ ولایت کا مطلب یہ ہے جی، جو جس غلام کو آزاد کرتا ہے نا وہ اس کا جو ہے ولی ہوتا ہے، وہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ یعنی غلام کا اگر کوئی بھی نہیں ہے تو اگر وہ انتقال ہو گیا اور اس کا کچھ مال ہے تو یہ وارث بنے گا اس کا،
جس نے اس کو آزاد کیا ہے، سمجھ گئے، اور وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ولایت ہمارے پاس رہے گی، آپ آزاد کر دو اس کو خرید کے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اور یہودی مالک جو ہیں بریرہ کے، وہ یہ شرط لگا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خودیہا، تم لے لو اس کو، فاعتقیہا، اور اس کو آزاد کر دو، اس کو آزاد کر دو۔ انما الولاء لمن اعتق، ولایت اسی کو ملے گی جس نے اس کو آزاد کیا ہے۔ اگر تم آزاد کر رہی ہو تو تم ہی اس کے مالک ہوگی، تم ہی اس کے ولیہ ہوگی۔ تو انہوں نے خریدا اور اس کو آزاد کر دیا۔ لیکن بریرہ رضی اللہ عنہ کا شوہر حالت غلامی میں حضرت مغیث تھے، جو غلام تھے، ان کے مالک نے ان کا نکاح کیا تھا مغیث سے۔ اب جب یہ آزاد ہو گئی تو وہ اختیارات جو ایک آزاد عورت کو حاصل ہوتی ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہوئی۔ اس وقت ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کیونکہ یہ غلام تھی۔ آزاد ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا، چاہے تو آپ اپنے پرانے شوہر مغیث کے ساتھ رہ سکتی ہیں، یا نہیں تو مغیث سے آپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور آپ دوسرے کسی شوہر سے شادی کر سکتے ہیں۔ چونکہ مغیث غلام تھے تو مغیث کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے بیوی کو اپنے پاس رکھ سکیں۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہو گیا تو جس کو آزاد ہوا، اس کو، جو آزاد ہوئی، اس کو پورا اختیار ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے غلام شوہر کے ساتھ باقی رہے، اور اگر چاہے تو وہ اپنا راستہ الگ کر لے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دے دیا کہ اب تمہارا اختیار ہے۔ تو اس نے اپنے نفس کو چنا، یعنی مغیث سے علیحدگی انہوں نے اختیار کرنا مناسب سمجھا بریرہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ حُرًّا، اگر مغیث بھی آزاد ہوتے، لم یخیرها، تو ان کو یہ اختیار نہیں ملتا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے اس حدیث میں کہ اگر کوئی عورت غلام ہے اور جب وہ آزاد کر دی گئی تو اس کے اختیارات اس کو مل جاتے ہیں، اس کے اختیارات اس کو مل جاتے ہیں۔ اگر چاہے تو وہ اپنے پرانے شوہر پر باقی رہے، اور نہیں تو وہ اس سے اپنے تعلقات ختم کر لے اور دوسری شادی کر لے کسی آزاد مرد سے، اس میں اس کا اختیار ہے۔ چلے چلیے، رضی اللہ عنہما قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها في سكك المدينة يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه. فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفى. قالت لا حاجة لي فيه. رواہ البخاری، رواہ البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ کہتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کے بعد بریرہ کو اختیار دے دیا کہ تم اپنے پرانے شوہر کے ساتھ باقی رہ سکتے ہو، یا نہیں تو اس سے علیحدگی اختیار کر کے دوسری شادی کر سکتے ہو، کیونکہ اب تم آزاد ہو اور تمہیں آزاد شوہر مل جائیں گے۔ اس لیے کہ حضرت بریرہ کے جو شوہر تھے
وہ کالے غلام تھے، یقال له مغیث، ان کا نام مغیث تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ انی انظر الیہ، گویا کہ وہ منظر میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی میری نگاہوں کے سامنے وہ چیز گھومتی ہے ابھی بھی۔ یطوف خلفہا فی سکک المدینتی، حضرت مغیث بریرہ کے پیچھے پیچھے چلتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، یبکی، روتے ہوئے، ودموعہ تسیل علی لحیتہ، اتنا زار و قطار روتے تھے کہ ان کی داڑھیاں بھیگ جاتی تھیں اور داڑھیوں سے آنسو ٹپکتا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للعباس، اس منظر کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے رضی اللہ عنہ سے کہا، اپنے چچا سے، کہ اے عباس، کیا آپ کو تعجب نہیں ہے کہ من حب مغیث بریرہ، مغیث بریرہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں، ومن بغض بریرہ مغیثا، اور ان میں یعنی بریرہ کس قدر نفرت کرتی ہیں مغیث سے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ جو منظر تھا کہ پیچھے پیچھے مغیث چل رہے ہیں، ساتھ سامنے بریرہ چل رہی ہیں، اور ان کے طرف التفات نہیں ہے، ان سے بات تک کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے، ان کی باتوں کو سن نہیں رہے ہیں، مان نہیں رہے ہیں، یہ باتیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو بریرہ کو بلایا اور کہا کہ ذرا اپنے فیصلے پہ غور کرو، دیکھو مغیث کے ساتھ رہنے کے اوپر لوٹ جاؤ مغیث کی طرف، یہ کہا۔ تو حضرت بغیرہ نے، دیکھیے کتنی عقل مند خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تأمرنی، آپ حکم دے رہے ہیں، اگر حکم دے رہے ہیں تو سمعا وطاعتا، آپ کی بات کی انکار کی جرات مجھے نہیں، اگر آپ کا آرڈر آئے گا جس سے کہیے گا کرنے کے لیے ہم کر لیں گے، تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں تو آپ کے مشورے کو ماننے یا نہ ماننے میں ہمیں اختیار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ میرا حکم نہیں ہے، ہم سفارش کر رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں۔ تو حضرت بریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول نہیں کیا، کہا لا حاجت لی فیہ، اس میں مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، وہ اپنا راستہ جائیں، ہم اپنا راستہ جائیں گے، چلے۔ تو پتہ یہ چلا جی کہ اگر شوہر غلام ہو اور خاتون آزاد ہو جائے تو ایسی صورت میں آزادی کے اختیارات جو اس کو حاصل ہیں وہ ملیں گے اس کو، اور شریعت اس کو اختیار دے گی، اور وہ نکاح جو اس کے آقا نے اس کروایا تھا پہلے، کیونکہ عورت پہلے خود سے نکاح نہیں کر سکتی ہے اگر غلام بھی ہے تو، جب تک اس کا آقا، اس کا مالک اجازت نہ دے دے۔ تو اس کے مالک نے جہاں اس کا نکاح کروایا تھا، اس وہ نکاح میں باقی رہنے یا نہ رہنے کا اختیار اس کو دیا جائے گا، جس طرح سے کسی آزاد خاتون کو اپنے اختیارات حاصل ہیں اس کے، کہ وہ چاہے تو ولی اس سے اجازت لے گا اور اس سے پوچھے گا، ویسے ہی اس کو بھی اختیارات ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو اختیارات ملے تو یہ اختیارات چاہے تو قبول کر لے اور چاہے تو اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے۔ تو بریرہ نے جو اختیارات شریعت نے اس کو دیے تھے اس کو استعمال کیا اور اپنے شوہر کے ساتھ جدائی اختیار کر لی۔ جی چلیں۔ ہاں، باب الصداق یا باب الصداقی اور باب الصداقی، یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، بے فتح الساد و بے کسر السادی، صداق اور صداق کہتے کس کو ہیں؟ یہ خاتون کے مہر کو کہتے ہیں، یعنی وہ مال جو نکاح کے وقت اس کا شوہر اس کو ادا کرتا ہے، دیتا ہے، یعنی وہ مال واجب جو نکاح کے وقت شوہر اپنے اہلیہ کو یا اپنے زوجہ کو دیتا ہے، اس کو مہر کہتے ہیں۔
اس کی جمع صداق یا صداق، ان دونوں کی جمع آتی ہے صدق، دونوں کی جمع صدق، جیسے کتاب کی جمع کتب، اسی طرح سے۔ اور کبھی کبھی صداق کو صدوقاتن یہ بھی کہتے ہیں، صدوقاتن، صاد اور دال کے فتحے کے صاد کے فتحہ اور دال کے ضمہ کے ساتھ صدوقاتن اللہ نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر جو ہے وہ خوشی خوشی دے دو۔ مہر کا جو نام ہے نا جی، یا یہ جو صداق ہے یا صداق ہے، عربی زبان میں اس کے 7 نام ہیں، 7 نام ہیں، 7 ناموں سے یہ جانا جاتا ہے۔ تو ان ناموں کو یاد کر لیجئے، کبھی کوئی کتاب پڑھیے گا اور وہاں پہ وہ لفظ استعمال ہو تو اجنبیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو ہے صداق، صداق یا صداق، اسی طرح سے ایک نام ہے اس کا نحلہ، نحلہ جیسا کہ آیت میں ہے۔ ایک نام ہے اس کا اجر، شمار کیجئے گا، ایک ہوا صداق، ایک ہوا نحلہ، ایک ہوا اجر، ایک نام ہے اس کا فریضہ، فریضہ بھی کہتے ہیں اس کو، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ اسی طرح سے مہر بھی کہتے ہیں، عربی میں صداق یا صداق کو مہر بھی کہتے ہیں اور یہ مشہور ہے۔ اسی طرح سے علائق، یہ بھی ایک نام ہے مہر کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا اد العلائق، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما العلائق، یہ علائق کیا ہے؟ عین لام الف حمزہ قاف، علائق۔ کہا ما یرضى به الاہلون، اور عورت کے گھر والے، خاتون کے گھر والے جس کے اوپر راضی ہو جائیں اس کا نکاح کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے اس کا ایک نام ہے عقر، عقر عین قاف را، ہے نا، عین کے ضمہ کے ساتھ، قاف کے سکون کے ساتھ، عقر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے لہا عقر نسائها، یعنی عورتوں کا مہر اسے دیا جائے گا، عورتوں کا مہر دیا جائے گا۔ اب اس سلسلے میں فقہا کا اختلاف ہے، اقل مہر کتنا ہونا چاہیے اور اکثر مہر کتنا ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اکثر مہر کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تحدید، اس کو محدد کرنا چاہا اپنے زمانے میں، کہا کہ عورتیں بہت مبالغہ سے کام لے رہی ہیں اپنے مہروں کے تعلق سے، اور جس کے لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، رشتے اچھے مل نہیں رہے ہیں اور شادی کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ آج بھی ان ممالک میں آپ جا کر کے دیکھیے جہاں مہر زیادہ ہے، سعودی عرب وغیرہ میں خاص طور پہ، اور مڈل ایسٹ کا جو علاقہ ہے وہ بہت مہر ہے وہاں۔ تو ایسی صورت نکاح میں تاخیر ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مہر ہوتا ہے نہیں جس سے وہ نکاح کرے، جو دے کر کے وہ نکاح کرے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک مال متعین کر دیتے ہیں اور اتنا ہی رہے گا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے بات کی، ممبر پہ کھڑے ہو کر گفتگو کی، بس ایک خاتون کھڑی ہو گئی، کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں اس کو متعین کرنے والے؟ ہم کو اختیار ہے، ہم چاہے جتنا طلب کر لیں، آپ کیوں متعین کیجیے گا؟ کہا کیوں، کیسے تم کو اختیار ہے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نہیں کہا ہے؟ کہا کیا کہا ہے؟ کہا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو، یعنی پہلی بیوی کو طلاق دے رہے ہو اور اس کو اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہ رہے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم میں کہ کسی نے اس کو قنطار دیا ہوا ہے، قنطار کہتے ہیں المال الکثیر، بہت مال کو، کہ وہ بھی دیا ہوا ہے، تو فلا تأخذوا منه شیئا، اس سے نہیں لے سکتے ہو، تم مال واپس اپنا نہیں کر سکتے ہو، ہے نا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، کہا دیکھیے یہاں اللہ نے قنطار استعمال کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم متعین کر دیں گے۔ کیوں متعین کریں گے؟ اس کو خاتون کے اختیار کو باقی رہنے دیجئے، آپ متعین نہیں کیجئے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن آج معاشرہ جو ہے نا اس سلسلے میں افراط و تفرید کا شکار ہے۔ وہ افراط و تفرید کیا ہے؟ عام طور پہ لڑکے والے اس کو بوجھ سمجھتے ہیں مہر دینے کو، اور وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا کم سے کم ہو، جتنا کم سے کم ہو اتنا ہو جائے۔ اور ادھر لڑکی والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ مہر ہمارا جو ہے وہ شوہر ہم کو نہ دے تو بہتر ہے، طے کر دیا جائے اور نہ دے، اس کے ذمے میں باقی رہے۔ عجیب عجیب طرح کے خیالات ہیں لوگوں کے۔ تو یہ افراط و تفرید سے بچ کر کے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے سماج اور سوسائٹی میں اس جیسے خاتون کا مہر کیا ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور ایک لفظ آئے گا جی، فقہ جب آپ پڑھیے گا تو وہاں پہ مہر مثل کی بات آئے گی، مہر مثل۔ تو مہر مثل کس کو کہتے ہیں؟ تو کہیں گے کہ جس گھر کی وہ بچی ہے، مثال کے طور پر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا لیکن مہر متعین نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے مہر طے کرنا یہ ضروری نہیں ہے جی، مہر دینا ضروری ہے، بعد میں طے کر کے دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، ہے نا، مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، تم نے اس کا فریضہ ابھی طے نہیں کیا ہے اور اس سے تمہاری ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے خلوت صحیحہ، اور تم نے اس کو طلاق دے دیا، تب کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ مہر فما، کوئی مہر اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر طے نہیں ہوا ہے تو، اور اگر ہے تو اس کا آدھا دینا ہے۔ تو آدھا کتنا دیں گے؟ کہا کہ مہر مثل دیں گے۔ یہ دیکھیں گے کہ اس جیسے خاتون کا مہر معاشرے میں کتنا ہے، تو اس جیسے خاتون یہ طے کون کرے گا؟ تو کہا کہ جس خاندان کی ہیں اس خاندان میں جو اس کی جو پھوپھیاں ہیں اس کو دیکھیں گے۔ تو کہا کہ پھوپھیوں کی شادی تو آج سے 10 سال قبل ہوئی ہے، تو 10 سال قبل کا معاملہ اور ابھی کا معاملے میں فرق ہے نہیں ہے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، جس اعتبار سے جس تناسب سے آپ فرق کرنا چاہ رہے ہو وہ فرق کر لو، اور اس اعتبار سے اس کو متعین کرو۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عقل کی بھی کوئی حد نہیں ہے، حالانکہ حنفیہ وغیرہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، اقل مہر متعین ہے، اکثر مہر کی کوئی حد نہیں ہے، اکثر میں وہ چاہے جتنا دے دے، لیکن اقل مہر جو ہے وہ متعین ہے۔ کس کے نزدیک؟ حنفیہ کے نزدیک، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 10 درہم ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اگر 10 درہم سے کم ہو مہر تو کہتے ہیں کہ پھر معاملہ نہیں ہوگا۔ 10 درہم ہی سے کم اگر کوئی متعین کرے تو اس کو قاضی یہ کہے گا کہ تم ادا 10 درہم کرو، حنفیہ کے نزدیک۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ربع دینار، ربع دینار متعین کرے۔ ربع دینار کس کا نصاب ہے جی؟ کسی چیز کا نصاب ہے؟ بولیے۔ نہیں معلوم استاد۔ وراثت۔ ہاں، کس کا؟ سونا کس چاندی کا کا، نصاب ہے جی ربع دینار؟ سونا چاندی کا کیا ہے سونا چاندی کا؟ دینار، اچھا وہ نہیں معلوم تھا۔ سونا چاندی کا ربع دینار نصاب ہے چور کے چوری کا۔ اگر کوئی چور چوری کیا تو کیا ہر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ ہاں جی، 10 روپیہ چورایا تو کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ نہیں سے نصاب کو اگر پہنچے تو نصاب کیا ہے؟ ربع دینار۔ کیا ہے نصاب؟ بولیے۔ ربع دینار، ہاں، ربع دینار کتنا ہوگا؟ دینار کا چوتھائی دینار کا چوتھائی حصہ، ٹھیک۔
अच्छा, वो दीनार कौन सा दीनार जी? कुवैत का, कुवैत की करेंसी? दीनार चांदी के सिक्के को बोलते हैं ना शेख। या रब्बी, चांदी के सिक्के को दिरहम कहते हैं, सोना के सिक्के को दीनार सोने। कहते हैं। जी शेख। तो अभी कुवैत के करेंसी को दीनार कहते हैं, तो क्या यहाँ दीनार से मुराद वो है, कुवैत की करेंसी मुराद है? नहीं शेख। क्या मुराद है? क्या मुराद है, बोलिए। जो दीनार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में था वही होगा ना शेख। हम्म, बोलिए जी। बोले जी। नहीं मालूम उस्ताद। अगर हम रुबु दीनार कहेंगे ना, रुबु दीनार, तो रुबु दीनार 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम सोना होगा। 1 ग्राम या 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम सोना, ये कहेंगे रुबु दीनार। अगर मार्केट में 1.6 ग्राम सोने की जो कीमत है, अगर उतना चुराता है वो चोर, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, उसका हाथ काटा जाएगा। तो अभी कितना होगा जी, 1.6 ग्राम? हाँ, 6,000 के करीब सर। 6,000? के करीब जी सर। 1 ग्राम ही का 6,000 है जी, 10 ग्राम का तो 60,000 अभी चल रहा है मार्केट में मेरे ख्याल से। क्या कीमत है जी आजकल सोने की? 70। 70? है? जी उस्ताद, 70 है। 75, 75। 1 दीनार जो है ना, 4 ग्राम और रुबु, यानी 4.25 ग्राम के बराबर होता है, 4.25 ग्राम के बराबर होता है 1 दीनार। और रुबु दीनार कितना होगा? 1 ग्राम समथिंग, यही ना? जी सर। जी सर। तो अगर उतना है, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तब ये महर होगा। तो अगर उसको ऐसा निकालिएगा, जैसे आप लोगों ने कहा कि 6,000 या 7,000, 8,000, जो मौजूदा कीमत होगी बहरहाल, उस एतबार से। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि देखो मियाँ, महर के अक्सर की कोई तहदीद नहीं है, आदमी जितना दे ले, इसमें लोग मुत्तफिक हैं। हाँ, अक्सर में अकल की बात चल रही है, कम से कम कितना रख सकते, ये बात चल रही है। तो कहा कि इमाम शाफी कहते हैं कि हर वो चीज जो कीमत हो, मिसाल के तौर पे, अगरचे वो कलील ही क्यों ना हो या कसीर ही क्यों ना हो, अगर कीमत है तो उसको महर बना सकते हैं, उसको महर बना सकते हैं। और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हर वो चीज जिसका निस्फ होता हो, उसको बना सकते हैं महर। यानी बहुत हकीर चीज को नहीं बनाना चाहिए, हकीर चीज को नहीं बनाना चाहिए। हदीस तो पढ़ चुके हैं आप। जी शेख पढ़ लिए। सहल इब्न साद रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और उसने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी वहब्तु नफ्सी लक, मैं अपने आप को आपके सिपुर्द करती हूँ।
حوالے کرتی ہوں. ہاں جی، آج کوئی خاتون اگر کسی سے کہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں تو کیا اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. ہاں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان ينكحها. کوئی خاتون آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے اور نبی اگر چاہیں اس سے نکاح کرنا تو نکاح کر سکتے ہیں. خالصۃ لک، اللہ نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کے لیے خاص ہے. من دون المومنین، مومنوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. تو کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاءت امرأۃ فقالت، اور کہا یا رسول اللہ انی وہبت نفسی لک، ہم اپنے آپ کو آپ کے سپرد اور حوالے کرتے ہیں. فقامت طویلا، دیر تک کھڑی رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا. تو مطلب یہ ہوا کہ جواب نہیں مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رغبت نہیں ہے. علماء نے کہا ہے جی کہ اس سلسلے میں یہ معاملہ ہے کہ صراحت نہ چاہو. پیغام بھیجا کہیں اور سامنے والے چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، نہیں کچھ بول رہے ہیں، تو آپ صراحت نہیں چاہو. یہ کہتے ہیں لوگ اور کبھی کبھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ ارے بھائی نہیں کرنا تھا تو منہ زبان کھول کے بول دیتے، ہم لوگ اس کے انتظار میں رہے. بھائی آپ جواب دے دیے، کہا ایک ہفتے میں ہم کو جواب دیجیے گا، ہم یہ رشتہ بھیج رہے ہیں آپ کے پاس. ہفتہ گزر گیا، اس نے جواب نہیں دیا، تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کو رغبت نہیں ہے. ورنہ رغبت ہوتی تو وہ کچھ نہ کچھ کہتا ضرور. تو اس چکر میں کیوں پڑتا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر منع کرنا تھا تو آپ کیوں منع کر رہے ہیں، وجہ بتلا دیجیے. نہ پوچھیے، وہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کھڑی رہیں خاتون، کھڑی رہیں خاتون. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا تو سمجھ گئی وہ، اور لوگ بھی، صحابہ بھی سمجھ گئے جو ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت نہیں ہے. ایک شخص کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ زوجنیہا، میرا نکاح کر دیجئے اس سے. اِلَّمْ تَكُنْ لَكَ فِيهَا حَاجَةٌ، اگر آپ کو اس سے رغبت نہیں ہے اور آپ نہیں چاہتے ہیں تو ہمارا نکاح اس سے کر دیجئے. فقال، تو آپ نے کہا هل عندك من شيء تصدقها، کیا تمہارے پاس کچھ ہے جو تم اس کو مہر میں دو گے، مہر دینے کے لیے ہے تمہارے پاس کچھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کا پہلا سوال کیا. اب یہاں لوگ باراتی متعین کرتے ہیں کتنا لے کے جائیں گے، کتنا کیا کریں گے، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. اور جب قاضی صاحب دفتر لے کے بیٹھتے ہیں، ہاں بھائی بولیے مہر کتنا ہے، تو جا، مہر تو متعین ہی نہیں کیا ہے. پہلے جو چیز متعین کرنا ہے اس کو نہیں کر کے پہلے دوسری چیزوں کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، مہر متعین کرنی چاہیے اور خاتون سے پوچھنی چاہیے کہ یہ مہر ہے، آپ راضی ہیں اس پر؟ کہا کہ نہ ہم راضی نہیں ہیں، ہم کو اس سے زیادہ چاہیے. تو پھر آپ لوگ اس حساب سے پھر سمجھوتا اس سے کیجئے اور معاملات طے کیجئے، جو اصل میں اس کا اختیار ہے. ہم بعض لوگوں نے کہا کہ اگر ولی اس کی جانب سے چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی ولی، ہمیشہ باپ ولی نہیں ہوتا ہے یا بھائی ولی نہیں ہوتا ہے، کوئی دوسرا بھی ولی ہوتا ہے اور وہ اس کو ضرر پہنچانے کے لیے کم رکھے. تو اگر ایسی صورت ہے تو خاتون سے ضرور اس کی تصدیق کروا لینی چاہیے کہ یہ مہر ہے آپ کا، کیا کہتی ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے نا، یا اضافہ کیا جائے یا کم کیا جائے، آپ کا اختیار ہے. اور اگر متعین ہو بھی گیا تو وہ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے جی، متعین کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، جتنا متعین ہے اتنا اس شوہر کو دینا واجب ہے. لیکن شوہر کو چاہیے کہ ہم نے جیسا سوچا تھا، ہمارے سوچ سے بہت اچھی خاتون ہم کو مل گئی، تو ایسی صورت میں کچھ بڑھا کے دے اس کو، یہ بھی کر سکتا ہے. اور خاتون نے دیکھا کہ ہم نے جو سوچا تھا اس سے کئی گنا بہتر شوہر ہمارے مل گئے ہیں، تو اگر وہ چاہے تو کہہ رہے ہیں اگر اس میں سے کچھ کم کرنا، رکھا تھا مہر اپنا ₹1,00,000، ایک مثال دے رہے ہیں، اور دیکھا کہ نہیں بہت نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور ₹1,00,000 ادا کرنا ان کو بھاری پڑے گا، تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے متعین تو ₹1,00,000 کیا تھا لیکن نصف اب ہم ہٹا دیتے ہیں، آپ اگر 50 بھی دے دیجیے گا تو ہو گیا، مہر آپ کا ادا ہو جائے گا. کر سکتے ہیں ایسا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ علماء کہتے ہیں
کہ اگر اس نے کم کر دیا ہے مہر اور آدمی انتظار میں ہے کہ کم کرے گا، کم کرے گی اور اس کو طلاق دے دیں گے، چھوڑ دیں گے اور اس کا مہر ادا کر کے اس کو واپس کر دیں گے، تو کہا اگر ایسا کر رہے ہو دھوکا اس کے ساتھ تو پھر 1 لاکھ ادا کرنا پڑے گا، اس کے کمی کا اعتبار نہیں ہوگا، تم ٹھگ لے جاؤ، اس کو بیوقوف بنا لے جاؤ، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ کیوں کم کی ہے؟ اس لیے کم کی ہے کہ تم اس کے ساتھ اور اچھا سلوک کرو، تمہاری آپس میں محبت بڑھے، اور تم اس کو اس کی کمزوری کا ذریعہ سمجھ رہے ہو۔ شریعت کہے گی نہ، 1 لاکھ جو متعین ہے اس کا وہ دو، وہ جو کم کی تھی اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے جس مقصد کے لیے کم کیا تھا وہ مقصد تم نے پورا کہاں کیا؟ وہ تمہارے ساتھ احسان کر رہی ہے اور تم اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہو، یہ نہیں چلے گا۔ اس کو دو، جتنا متعین ہے طے ہوا تھا 1 لاکھ روپیہ اتنا تم کو دینا پڑے گا، سمجھ گئے جی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس کچھ ہے جی جو مہر دو گے؟ تو کہا یا رسول اللہ ما عندي الا ازاری هذا، یہ جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں نا، لنگی جو باندھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، بس یہی ہے۔ آپ نے کہا فلتمس، جاؤ تلاشو، گھر میں ڈھونڈو جی، ولو خاتما من حدید، اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی ملے تم کو۔ یہ لوہے کی ایک انگوٹھی یہ بتا رہی ہے جی کہ جو لوگ اقل مہر طے کر رہے ہیں، جیسے حنفیہ نے کہا کہ 10 درہم ہونا چاہیے، مالکیہ نے کہا کہ ربع ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی عید نہیں ہے، اور لوہے کی انگوٹھی کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی قیمت نہیں ہے لوہے کی انگوٹھی کی، 20 روپے 30 روپیہ، آج کل کے زمانے میں 50 روپے میں بہترین لوہے کی انگوٹھی آپ کو مل جائے گی، اس سے کم میں مل جائے گی۔ بہرحال فلتمس ولو خاتما من حدید، فلتمس، گئے تلاشا، فلم یجد شیئا، نہیں پائے بیچارے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں پائے اپنے گھر میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل معك من القرآن شیء، کچھ قرآن یاد ہے تم کو؟ تو کہا کہ ہاں، فلاں 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 صورت میرے کو یاد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے اس خاتون سے تمہارا نکاح کر دیا، اس کے عوض جو قرآن تمہارے پاس موجود ہے، یعنی تم اس کو وہ قرآن سکھا دو، اس کو پڑھا دو، اور تمہارا پڑھانا جو ہوگا یہ اجرت تمہاری ہو جائے گی۔ اور یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا جی؟ اجرت کی تھی نا؟ جی ہاں، شیخ، جی جی ان کے یہاں بکریاں چرایا تھا نا شعیب کے یہاں، جی جی، تو اس سے استدلال کیا علماء نے، بڑا زبردست استدلال ہے، کہتے ہیں کہ اگر خاتون نیک ہو، خاتون نیک ہو، جیسا قرآن نے بیان کیا، دیکھیے کسی صفت کا ذکر نہیں کیا ہے، نہ اس کا چہرہ کیسا تھا، اس بچی کا، شعیب کی بیٹی کا، ہاں کچھ بھی نہیں کہا، فجاءت احداہن تمشی علی استحیاء، فجاءت احداہن تمشی علی استحیاء۔ اچھا یہاں ایک قرأت کا بھی مسئلہ سمجھ لیجیے، کہتے ہیں فجاءت احداہن تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، فجاءت احداہن تمشی علی استحیاء، یہ علی استحیاء جو ہے جی یہ کیا ہے؟ جار مجرور. ہاں، جار مجرور ہو کے صفت ہے نا، جی شیخ. صفت ہے نا، تو صفت یہ تمشی کا صفت ہے یا قالت کی صفت ہے؟ تمشی کے عام طور پہ یہی مشہور ہے کہ تمشی کی صفت ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں، اعلی حذاق مفسرین نے اس کو ٹچ کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو کہیں کہ وہ حیا کی چال چلتے ہوئے آئی تو کیا اس میں نزاکت نہیں آ جائے گی تھوڑی بہت؟ بولیے، نہیں آئے گی. آئے گی، کیسے نہیں آئے گی؟ نارمل چال چلنے میں اور حیا کی چال چلنے میں نزاکت نہیں آئے گی جی؟ آئے گی استاد۔ آئے گی. آئے گی، تو کہا پھر وہ خصوصیت کہاں ہوئی اس کی؟
یہ درس سے متعلق نہیں ہے لیکن ایک علمی مسئلہ ہے تو ہم اس کا ذکر کر دے رہے ہیں آپ کے سامنے کہ علماء اس طرح سے بھی مفسرین یہ کرتے ہیں کہ کتابوں کو پڑھیے گا تب باتیں سمجھ میں آئے گی. ہاں تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ چلنے کی صفت نہیں ہے تو کہا تو پھر کیسے پڑھیں گے آیت کو؟ کہا آیت کو پڑھیں گے فجاءت احداہما تمشی. یہاں رک جائیے. ان میں سے ایک خاتون چلتے ہوئے آئی, ٹھیک ہے, نارمل چال چل کر کے آئی, اور پھر کہیں گے علی استحیاء قالت, حیا کرتے ہوئے بولی. کیا بولی؟ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ابا ہمارے آپ کو بلا رہے ہیں گھر. کیوں؟ تاکہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دے دیں. سمجھ گئے بات کو؟ جی شیخ. ہاں تو اس میں عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں. یہ قرأتوں کا علم رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک اور بتا رہا ہوں. سورہ فتح کی آخری آیت ہے نا, محمد الرسول اللہ. جی جی یاد ہے جی کسی کو؟ یاد ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ. ٹھیک ہے, یہاں وقف ہے صحیح, یہاں وقف صحیح ہے. یعنی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ توریت میں لکھا ہوا ہے. اس کو سمجھیے گا. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ, یہاں سے جملہ نیا ہے. اور انجیل میں ان کی کیا مثال ہے؟ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُوجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تفریق ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی یہ صفت آئی ہے توریت کے اندر اور انجیل کے اندر. ترجمہ ایک دم 100% غلط ہو جائے گا. ترجمہ کیسے صحیح ہوگا؟ کا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ. ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار ہوں گے کثرت سجود کی وجہ سے. یہ مثال کہاں بیان کی گئی ہے؟ تورات میں. ہو گئی ختم. یعنی تورات میں مومنین کی صفت کیا بیان کی گئی ہے؟ کہ ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہوں گے. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ, اور انجیل میں کیا مثال بیان کی گئی ہے؟ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ. یہ اس طرح سے آئی بات سمجھ میں؟ جی شیخ. جی استاد. چلیے, حدیث میں اتنا تفسیر بھی بتا دیا, ڈانٹا تھا اس لیے ایکسٹرا کہہ دیا. اب آئندہ غلطی نہیں کیجیے گا, اس کا ڈانٹنے کا بدلہ ہے یہ دو جو بتایا, فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت, اور یہ والا. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ شیخ. اس کا ترجمہ مکمل ہوا تھا کہ نہیں؟ نہیں ہوا شیخ. چلیں ٹھیک, السلام علیکم.